بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 590 ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جل گاؤں کہاں ہے؟ وہیں جا رہے ہیں ہم، مہتا بولا۔ انسپیکٹر سورج پانڈے انچارج ہے وہاں، ایک نمبر حرامی آدمی ہے۔ نازو نے گھبرا کر کہا، کیا مطلب؟ مہتا نے حیرانی سے کہا، تمہیں تو ہم سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ حرامی پولیس انسپیکٹر کیسے ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں تفتیش کے نام پر۔ اگر اس نے کوئی زیادتی کی ہوگی تو آج اسے معلوم ہو جائے گا کہ شریفوں کے مقابلے میں ڈاکو کیا کرتے ہیں۔ غالب نے برہمی سے کہا، کیا وہ ایماندار اور فرض شناس ہے؟ میں نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ مہتا ہنسنے لگا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا۔ پھر کوئی فکر کی بات نہیں، میں نے نازو کو تسلی دی۔ ممکن ہے وہ منتظر اور ناگ منی کے بھائی کا یا اس کے ساتھیوں کا۔ سمجھدار اور تجربہ کار پولیس والے ڈاکوؤں کو VIP سمجھتے ہیں اور ان کے آرام و آسائش کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ حکومت کیا دے گی اسے؟ تھوڑی سی رقم اور تعریفی سند۔ ہم سے سودا کر کے وہ اتنا فائدے میں رہے گا کہ چاہے تو نوکری چھوڑ دے۔ تم خود چھڑاؤ گے اسے ڈاکو کی حیثیت سے اپنا تعارف کرا کے؟ یہ کام مجھے کرنا ہے، مہتا بولا۔ ہو سکتا ہے کہ معاملہ انسپیکٹر سورج پانڈے کے ہاتھ میں نہ رہا ہو، میں نے کہا۔ اگر کوئی خرابی نہ ہو تو تمہیں اختیار ہے کہ جیسے چاہو اس مسئلے سے نمٹ سکتے ہو، مگر خرابی کی صورت میں ہم معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ مزید نقصان۔ ایک مرحلہ ایسا بھی آ جاتا ہے، میں نے کہا، خواہ معاملہ کچھ بھی ہو، جب عقل کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف جذبات کی پکار سننی پڑتی ہے اور اس وقت نفع نقصان کا خیال بھی نہیں آتا۔ مجھے امید ہے کہ وہ نوبت نہیں آئے گی۔ میں تمہیں اور ناگ منی کو خطرات کی حدود سے نکال دوں گا اور جہاں تم کہو گے پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد تو میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی نا، مہتا نے کہا۔ میں نے غالب کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ مسٹر مہتا، اگر تم نے یہ سب کر لیا تو پھر تمہارے لیے بھی کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ ہم وہ ٹیپ اور تصاویر تمہارے حوالے کر دیں گے جن کی موجودگی میں تم پھانسی کا پھندا اپنی گردن میں محسوس کرتے ہو۔ ابھی تک ہم نے کوئی کاپی تو بنائی نہیں ہے کہ تمہارے دل میں شک باقی رہے، غالب نے کہا۔ یہ مردوں والا وعدہ ہے، مہتا بولا۔ وعدہ میں کروں گی، نازو نے میرے یا غالب کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کہا۔ ہر معاملے میں تم مردوں نے اپنے آپ کو معتبر بنا لیا ہے، کیا عورتوں کا وعدہ قابل اعتبار نہیں ہوتا؟ مہتا مسکرانے لگا۔ شریمتی جی، آپ ان عورتوں میں شامل نہیں ہیں۔ میں آپ کے وعدے کی ضمانت قبول کرتا ہوں۔ ہمارے اور مہتا کے درمیان اس معاہدے نے کشیدگی کو تقریباً ختم کر دیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کی مدد پر انحصار کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس کی ایمبیسیڈر کار میں ریڈیو بھی تھا۔ میں نے خبریں سننے کی خواہش ظاہر کی تو غالب نے اسے آن کر دیا۔ آکاشوانی سے رات 11 بجے کا بلیٹن چند منٹ بعد شروع ہوا۔ مال گاڑی اور آئل ٹرین کے تصادم کی مختصر خبر میں تقریبی کارروائی کا امکان ظاہر کیا گیا تھا اور یہ کہ اعلیٰ حکام تفتیش کر رہے ہیں مگر کسی گرفتاری کا ذکر نہیں تھا۔ مال گاڑی، گارڈ اور قریبی اسٹیشن کے عملے کی لاشوں کے ملنے کا بھی کوئی ذکر نہ تھا۔ خبروں کے بعد کلاسیکی موسیقی نشر ہونے لگی اور میں اپنے خیالات کے گرداب میں کھو گیا۔ میرے کان ابھی تک اس نوجوان کی درد بھری فریاد سن رہے تھے جس کو ہم نے نشہ چھڑانے کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ نازو پر اس کی فریاد و فغاں کا زیادہ اثر ہوا تھا مگر اس کا باپ بالکل متاثر نظر نہ آتا تھا۔ پیسہ کس طرح انسانی رشتوں کو بے آبرو کرتا ہے، کیسے قربتوں کو فاصلوں میں بدل دیتا ہے، یہ خاندان اس شفاق حقیقت کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ باپ کو فکر نہ تھی کہ بیٹے کو پولیس تشدد سے مار ہی نہ ڈالے کیونکہ اس کے دل میں بیٹے کی محبت پہلے ہی مر چکی تھی۔ بیٹے کے لیے بہن کی جوانی ایک بہت بڑی رقم کا چیک تھی جسے کیش کرانے کی تاریخ قریب آ گئی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کیسی عصمت، کیسی عزت، اصل مسئلہ تھا پیسہ جو کسی طرح ہاتھ نہیں آتا تھا۔ اس کے حصول کے لیے دو ہی ذرائع تھے، غیر قانونی یا غیر اخلاقی۔ غیر قانونی کام کی اس میں ہمت نہیں تھی، چنانچہ اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا تھا جس میں کوئی پکڑ نہ تھی۔ اس نے اپنی بیوی کے جسم کو رہن رکھوا دیا تھا اور اس کی فراہم کردہ ضروریات زندگی کے بارے میں بے غیرتی کے احساس سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اب ان سب کے وجود جرم و گناہ کی ایک دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے مگر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس کے لیے یہی زندگی تھی۔ کار اچانک رک گئی۔ ایک ایک کپ چائے پی کے آگے چلتے ہیں، مہتا نے کہا۔ کسی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا۔ وہ سڑک کے کنارے عام سا بنا ہوا چائے خانہ تھا جہاں رات کے 11:30 بجے بھی ٹرک اور مسافر بسوں کی موجودگی سے رونق تھی۔ آمنے سامنے چائے کھانے کے 1 درجن سے زیادہ ریسٹورنٹ
اور تنور تھے جن کے باہر لکڑی کی بوسیدہ کرسیوں اور بان کی چارپائیوں پر مسافر ٹرک ڈرائیور کھانے پینے میں مصروف تھے۔ وہیں پان سگریٹ کے کیبن بھی نظر آ رہے تھے۔ بہت سے لوگوں نے کار کو دلچسپی سے دیکھا۔ دلچسپی کا اصل سبب نازو تھی جو اگلی سیٹ پر موجود تھی۔ جب میں سگریٹ لینے گیا تو وہ پیچھے آ بیٹھی۔ ایک غلیظ اور بد شکل مدراسی لونڈے نے دوڑ کے آرڈر لیا اور اپنے حریف باہر والوں کو شکست دے کر فخر سے اکڑتا ہوا چلا گیا۔ وہاں جتنے ریسٹورنٹ تھے اس سے کہیں زیادہ باہر والے تھے، چنانچہ مقابلہ سخت تھا اور کامیاب وہی تھا جو زیادہ مستعد تھا۔ چائے پیتے ہوئے میں نے مہتا سے پوچھا، اب اور کتنی دور جانا ہے؟ اس نے گھڑی دیکھی۔ میرا خیال ہے آدھے گھنٹے میں جل گاؤں پہنچ جائیں گے ہم۔ تم اس علاقے سے واقف ہو نا؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ مہتا نے کہا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم راستوں سے نا واقف ہیں۔ تم راستہ بولنے کی غلطی مت کرنا۔ مجھے مرنا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ اتنی دور مرنے کیوں آتا؟ مہتا نے کہا، مگر تم کیسے ڈاکو ہو کہ تمہیں راستوں کا بھی پتہ نہیں؟ عام راستے تو عام لوگ جانتے ہیں، ڈاکو تو ان راستوں سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے، اس لیے ناگمنی پولیس کے ہتھے چڑھ گئی۔ تو تمہارا علاقہ کون سا ہے؟ میں نے کہا، راجستھان کی سرحد اور تھر پار کر کے دونوں جانب۔ معلوم نہیں کیوں میرا دل یہ بات نہیں مانتا کہ تم لوگ ڈاکو ہو۔ مہتا نے کہا، دل کی بات مت مانو، ہماری بات مان لو گے تو فائدے میں رہو گے۔ غالب نے اسے مشورہ دیا۔ اسی وقت مدراسی چھوکرا آ گیا۔ صاحب جی، ابھی اپن ایک بات پوچھیں گا، ناراض مت ہونا۔ میں نے کہا، پوچھو۔ اپن تم کو بھی دیکھا ہے اور بائی جی کو بھی، پر سالہ یاد نہیں پڑتا کون سا فلم تھا۔ وہ سر کھجا کے بولا، بائی جی کا نام ہے نا؟ اس نے ایک مشہور فلم سٹار کا نام لیا تھا۔ بالکل پہچانا تم نے، غالب نے کہا۔ چھوکرے کا چہرہ کھل اٹھا۔ ابھی اپن شرط جیت گیا صاحب، پیسہ رہنے دو، ابے سالہ ابھی نکال 10 کا پتہ، نہیں تو۔ اس نے غالباً شرط ہارنے والے کو مطلع کیا کہ بدعہدی کی صورت میں وہ کیا کر سکتا ہے۔ میں تھا مسکرانے لگا۔ چائے کے 2 روپے چھوڑ دیے، پھر بھی فائدے میں رہا۔ دونوں کی نظریں کمزور تھیں اور دماغ خراب تھا۔ غالب نے کہا۔ مہتا نے گاڑی پھر سڑک پر دوڑاتے ہوئے کہا، یہ بات نہیں، دھوکہ بہت سے لوگوں کو ہوا ہوگا، صورت ہی ایسی ہے ان کی، اس میں میرا کوئی قصور ہے؟ نازو چڑ کر بولی، نہیں، مگر اس سے میری بات کو تائید حاصل ہوتی ہے کہ تم لوگ ڈاکو نہیں ہو۔ مہتا بولا، ڈاکو کی پہچان ہے تمہیں؟ سینگ ہوتے ہیں ان کے سر پر، یا ان کی 3 آنکھیں یا 4 کان ہوتے ہیں؟ غالب نے کہا، ان کی پہچان ہوتی ہے خود ان کی صورت۔ جرائم پیشہ لوگ ایسے فر انگریزی نہیں بولتے جیسے تم مجھ سے بات کر رہے ہو۔ مہتا نے کہا، ان کے اعتبار میں یہ شائستگی نہیں ہوتی جو تمہارے اچھے فیملی بیک گراؤنڈ کا پتہ دیتی ہے۔ حالانکہ تم خاصے بے رحم اور سفاک ہو، مرنے مارنے سے نہیں ڈرتے اور واقعی کشتوں کے پشتے لگا سکتے ہو، مگر پھر بھی میں کہوں گا کہ تم چور ڈاکو تو ہرگز نہیں ہو، بلکہ تم میں سے کسی نے کبھی جیل دیکھی تک نہیں۔ تو پھر ہم کون ہیں تمہارے خیال میں؟ مہتا نے جانتے بوجھتے ہوئے سچ نہیں بولا۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں خود کنفیوژن کا شکار ہوں۔ پہلے مدراسی چھوکری کی بات نے اور پھر مہتا نے مجھے فکر مند کر دیا تھا۔ یہ مہتا کی مردم شناسی کا کمال نہیں تھا۔ کوئی بھی ہماری صورت دیکھ کر اور چند گھنٹے ہمارے ساتھ رہ کے اس نتیجے پر پہنچتا تھا کہ ہم ڈاکو نہیں ہو سکتے۔ مدراسی چھوکری کا کنفیوژن سمجھ میں آتا تھا۔ اس نے ضرور ہماری تصویریں اخبارات میں دیکھی ہوں گی، فلم کی بات ہوتی تو اسے نام فوراً یاد آ جاتا، مگر صورتیں دیکھ کے وہ چکرا گیا تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ بعد میں شرط ہارنے والا اسے کوئی پرانا اخبار دکھا کے اس سے 10 روپے واپس وصول کرے اور یہ ثابت ہو جائے کہ ہم وہی دہشت گرد تھے جن کی پولیس کو تلاش تھی، تو کوئی ہمارے راستے کی نشاندہی کر دے۔ ہم مسلسل مین روڈ پر سفر کر رہے تھے، کم ہونے کے باوجود اس پر ٹریفک کا سلسلہ ٹوٹنے میں نہیں آتا تھا۔ آمنے سامنے سے ٹرک، بسوں کے علاوہ دوسری گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی، لیکن ابھی تک کہیں بھی پولیس کی ناکہ بندی یا چیکنگ نظر نہیں آئی تھی۔ مہتا نے اچانک اعلان کیا کہ ہم جل گاؤں پہنچ گئے ہیں اور گاڑی کو دائیں جانب نسبتاً چھوٹی سڑک پر موڑ دیا۔ وہاں پولیس کی ایک موبائل وین موجود تھی۔ ایک کانسٹیبل نے ہمیں ہاتھ کے اشارے سے روکا اور ٹارچ کی روشنی میں کار کا نمبر دیکھا۔ مہتا نے شیشہ نیچے کیا اور کہا، کیا بات ہے؟ ایک سب انسپیکٹر آگے بڑھا، کاغذات دکھائیے۔ مہتا نے کمپارٹمنٹ میں سے کاغذات نکال کر اسے پیش کر دیے۔ میں خود مالک ہوں اس کار کا، مہتا سنز اور مہتا انڈسٹریز۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ سب انسپیکٹر نے کاغذات پر سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔
میری فیملی ہے، مہتا نے کہا۔ سب انسپیکٹر نے کاغذات واپس کر دیے۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ ممبئی سے۔ اور ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ان فضول اور بے سروپا سوالات کا مقصد کیا ہے۔ کیا کوئی بھارتی شہری رات کو اپنی فیملی کے ساتھ اپنی مرضی سے کہیں آ جا بھی نہیں سکتا؟ برائے مہربانی میرے سوال کا جواب دیجیے مسٹر مہتا، ورنہ کیا تم گرفتار کر لو گے مجھے؟ میں آپ کو روکنے پر مجبور ہو جاؤں گا افسران اعلیٰ کے آنے تک۔ اوکے، میں وقت ضائع نہیں کر سکتا، ورنہ دیکھ لیتا تمہارے افسران بالا کو بھی۔ میں اپنے دوست ہری چند کے گھر جا رہا ہوں، مہتا بولا۔ کون ہری چند؟ ایم پی اے؟ یس، تم جانتے ہو نا؟ نہیں جانتے تو میں پتہ بتا دیتا ہوں اور فون نمبر، تم انہیں بلوا لو، وہ فوراً آ کے ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ مہتا نے کہا۔ آپ جا سکتے ہیں، سب انسپیکٹر نے کہا۔ آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ آتے جاتے لوگوں کو پریشان کرنا ڈیوٹی ہے؟ پہلے بھی آتا رہا ہوں، میں اکثر آتا ہوں، ہم بھی ہر روز ایسا نہیں کرتے، آج کچھ بات ہی ایسی ہے۔ سب انسپیکٹر بولا اور راستے سے ہٹ گیا۔ کیا بات ہے؟ آپ کو معلوم ہو جائے گا ہری چند سے، اگر آپ واقعی ان کے گھر جا رہے ہیں، سب انسپیکٹر نے کہا۔ مہتا بگڑ گیا۔ واقعی کا کیا مطلب ہے؟ کیا جھوٹ بولا ہے میں نے؟ تم ساتھ چل سکتے ہو میرے؟ سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا، سب انسپیکٹر بولا۔ میں نے کہا چھوڑو یار، چلو، ان کو تو عادت ہے ایسے ہی بک بک کرنے کی۔ مہتا نے گاڑی بڑھاتے ہوئے کہا۔ سب باتیں پبلک بگاڑتی ہے، مگر میں پبلک نہیں ہوں۔ معاملہ گڑبڑ نظر آتا ہے مجھے، کالم نے کہا۔ ہاں، پولیس کیا دیکھ رہی ہے آخر؟ نازو بولی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ہم مہتا جی کی گاڑی میں تھے اور خود مہتا جی ساتھ تھے، رات کے وقت کسی نے غور سے دیکھا بھی نہیں۔ میری فیملی کی طرف کون نظر اٹھا کے دیکھ سکتا ہے؟ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، مہتا نے کہا۔ ہاں، عام آدمی تو بہت مجبور اور بے بس ہوتا ہے اور شریف ہوتا ہے، نازو نے کہا، اس لیے قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے کہ پھندا اس کی گردن میں فٹ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، تم نے ہری چند کے نام کو استعمال کیا تھا یا واقعی وہ دوست ہے تمہارا؟ ایم پی اے بننے کے بعد وہ میرا دوست نہیں رہا، مگر ایسا بھی نہیں کہ پہچاننے سے انکار کر دے۔ بڑا کام ہوتا تو شاید ٹال دیتا، یہ ایسا کام ہے کہ وہ مجھ پر احسان کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا اور احسان کا بدلہ بعد میں طلب کرے گا، مہتا نے کہا۔ پولیس اسٹیشن کے باہر بھی سخت پہرا تھا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے ہماری گاڑی کو روک لیا گیا۔ گیٹ کے سامنے ایک پولیس جیپ پہلے سے موجود تھی، جس کی چھت پر نیلی گھومنے والی لائٹ اس وقت بجھی ہوئی تھی۔ کیا پبلک کے لیے تھانہ بھی ممنوعہ علاقہ ہو گیا ہے؟ مہتا نے راستہ روکنے والے اے ایس آئی سے کہا۔ اندر ڈی ایس پی صاحب موجود ہیں اور ان کا حکم ہے کہ کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے، وہ بولا۔ خواہ کوئی چوری، ڈاکے یا قتل کی رپورٹ لکھوانا چاہتا ہو؟ اے ایس آئی نے تذبذب سے کہا۔ کہاں پڑا ہے ڈاکہ؟ کس کا قتل ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے یا نہیں؟ مجھے تھانے میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، مہتا نے چیخ کر کہا۔ میں نہیں جانتا کہ ڈی ایس پی، پولیس کمشنر بھی ایسا غیر قانونی حکم جاری کر سکتا ہے۔ اے ایس آئی گھبرا گیا۔ دیکھیے، آہستہ اور تحمل سے بات کریں۔ مہتا نے نیچے اتر کر دڑ سے کار کا دروازہ بند کیا۔ شٹ اپ، مجھ سے کہتے ہو کہ تحمل سے بات کرو؟ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے رعایت کی؟ میں ایسی کی تیسی کر دوں گا ان سب کی جو اس زیادتی کے ذمہ دار ہیں۔ یہ میری عزت کا معاملہ ہے، میں کیس کروں گا، اور میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں۔ پلیز سر، گاڑی دروازے میں سے ہٹا لیں اور پھر بتائیں مجھے۔ سب انسپیکٹر کی حالت غیر ہونے لگی۔ گاڑی اسی جگہ رہے گی، میں اندر نہیں جاؤں گا تو کوئی بھی باہر نہیں رہے گا، بلاؤ اپنے اس ڈی ایس پی کو، مہتا نے انگریزی میں گرجنا جاری رکھا۔ اس شوہر کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا۔ اندر سے پہلے ایک انسپیکٹر نکلا۔ کیا ہنگامہ ہے یہ؟ ہنگامے کے بچے، اس نے مجھے اندر آنے سے روکا ہے، مہتا نے کہا۔ یہ کون ہوتا ہے؟ بھونکنا بند کرو کتے۔ انسپیکٹر کا پارا چڑھ گیا۔ مجھے کتا کہتے ہو؟ میرا نام مہتا ہے، میں یوں وردی اتروا سکتا ہوں تمہاری، مہتا نے چٹکی بجائی۔ شرافت سے تم لوگ کب کس کی بات سنتے ہو؟ سب چھٹے ہوئے بدماش اکٹھے ہو گئے ہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ پبلک کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ تو معلوم تھا مجھے، آج میرے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا تم نے۔ اب ڈی ایس پی خود باہر آ چکا تھا اور اس نے مہتا کی پوری بات سکون سے سنی تھی۔ مہتا نے کہا، میرے خاندان کی ایک عورت اٹھا لی گئی ہے، اندر آ کے اطمینان سے بات کریں مسٹر مہتا، باقی سب لوگ گاڑی میں رہیں، ڈی ایس پی نے کہا اور اندر چلا گیا۔ مہتا نے گاڑی کو فاتحانہ انداز میں آگے بڑھایا اور پولیس اسٹیشن کے آتے میں روک دیا۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا،
میں نے کہا۔ نوزو نے کہا کوئی ضرورت نہیں، ضرورت کا فیصلہ کرنا میرا کام ہے۔ میں نے کہا کیوں خود کو بلا وجہ آزمائش میں ڈالتے ہو؟ کسی نے تمہیں بھی پہچان لیا پھر؟ غالب نے کہا۔ نوزو نے کہا فوراً تصدیق ہو جائے گی کہ وہ گل نہیں ناگ منی ہے، سب پکڑے جائیں گے۔ مہتا نے بھی ساری لایا۔ میری بات کون سنے گا پھر؟ میں نے کہا کچھ بھی ہو، میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ مہتا اکیلا اندر جائے اور ڈی ایس پی کو وہ سب بتا دے جو صبح سے اب تک ہوا ہے، پھر وہ اطمینان سے ہم سب کو چوہے دان میں داخل ہونے والے چوہوں کی طرح پکڑ لیں۔ غالب نے کہا یہ تو ٹھیک کہا تم نے۔ میں نے کہا میں فرشتہ اجل نہیں کہ مہتا کے ساتھ رہوں گا تو اس کی زبان نہیں بہکے گی اور اس کی زندگی کی ضمانت ہوگی ہم سب کی سلامتی کی، مگر تمہارے پہچانے جانے کا جو رسک ہے، مہتا نے مجھے سمجھانے کے لیے کہا۔ میں نے کہا میں یہ رسک لوں گا، اس میں کچھ چانس ضرور ہے، لیکن میں نے تمہیں اکیلا جانے دیا تو پھر کوئی چانس نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ خدا نخواستہ مجھے شناخت کر لیا گیا تب بھی میں آسانی سے ان کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ میں ڈی ایس پی کو یرغمال بنا لوں گا، 2-4 کو مارے بغیر تو مروں گا بھی نہیں، اور اندر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو تمہیں باہر اس کی خبر مل جائے گی، پھر تم بھی کچھ نہ کچھ ضرور کر سکو گے، ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے بیٹھے نہیں پکڑے جاؤ گے۔ ایک کانسٹیبل نے قریب آ کر کہا مہتا جی کو بلاتے ہیں ڈی ایس پی صاحب۔ مہتا نے کہا تم چلو، ہم مشورہ کر کے آتے ہیں۔ پولیس اس لیے محتاط تھی کہ کہیں ڈاکو تھانے پر حملہ نہ کر دیں، مگر مہتا نے گاڑی اندر کی طرف لے جا کے روک دی تو ان کے لیے شک و شبے کی کوئی بات نہ رہی کہ ہم فرار ہونے والے نہیں ہیں، ورنہ باہر ہی رک جاتے۔ کانسٹیبل کے پیچھے پیچھے ہی مہتا اترا، پھر میں باہر نکلا اور ہم ایک ساتھ پولیس اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہوئے۔ مہتا نے اپنے معزز اور بااثر ہونے کا اعلان بھی کر دیا تھا اور پولیس پر کیس کی دھمکی دے کر تھوڑی سی ہلچل بھی مچا دی تھی۔ چنانچہ اندر جاتے وقت کسی نے میری تلاشی نہیں لی، ورنہ ریوالور برآمد ہو جاتا تو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ اندر داخل ہوتے ہی میرا دل دھڑکنا بھی بھول گیا تھا، اور وہ صرف ایک لمحہ تھا جس میں صورتحال ایک دم پلٹ سکتی تھی۔ اگر ڈی ایس پی مجھے پہچان لیتا تو اس کا رد عمل فوری ہوتا اور پھر میرے لیے اس کو قابو کرنا ضروری ہو جاتا۔ ڈی ایس پی جوان آدمی تھا اور صورت ہی سے احمق آدمی لگتا تھا، جو قابلیت سے زیادہ سفارش کی بنیاد پر بھرتی ہوا ہو۔ اس کے چہرے پر تھکن، بیزاری اور کوفت کے آثار تھے، جیسے وہ کئی راتوں کا جاگا ہوا ہو۔ اس نے مجھ پر اچٹتی سی نگاہ ڈالی اور خط کے اشارے سے ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کمرے میں تھانوں کی مخصوص فضا تھی، سہمی ہوئی، پرآسیب اور دہشت ناک۔ پرانی میز کے گرد 6 بدی کرسیاں جمع کر دی گئی تھیں۔ میلے میز پوش پر چائے کے خالی کپ رکھے ہوئے تھے اور ایک ٹیلی فون پڑا ہوا تھا۔ میں اس کرسی پر بیٹھ گیا جو ٹیلی فون کے قریب تھی۔ اس کا تار میرے پیروں سے چھوتا ہوا گزر رہا تھا۔ انسپیکٹر میرے بائیں ہاتھ پر تھا، مہتا سامنے اور ڈی ایس پی دائیں طرف۔ اگر آپ اغوا کی رپورٹ لکھوانا چاہتے ہیں مسٹر مہتا، تو اس کے لیے اتنے چراغ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہارے خاندان کی کسی عورت کو پولیس یوں پکڑ لیتی تو میں دیکھتا کہ تم کتنے خوش ہو۔ مہتا نے پلٹ کر کہا۔ پولیس نے؟ ڈی ایس پی چونکا۔ ہاں پولیس نے، اور یہ بات معلوم ہوتے ہی میں چل پڑا۔ میں صبح ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ مہتا نے میز پر مکہ مارا۔ میں ابھی اسی وقت ہری چند سے بات کروں گا، وہ الو کا پٹھا ایم پی ہوگا تمہارے لیے، میرا بچپن کا دوست ہے۔ اس نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ساری بات اس کے سامنے ہوگی۔ ایک منٹ ڈی ایس پی نے فون پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بات میرے سامنے بھی ہو سکتی ہے، پہلے مجھے تو کچھ معلوم ہو کہ یہ قصہ ہے کیا۔ آخر میں ایک ذمہ دار افسر ہوں، جائز شکایات ہوں تو میں بھی ایکشن لینے کا اختیار رکھتا ہوں۔ ہری چند کو بعد میں بلانا۔ تم سب ایک ہی تھالی کے بندے ہو، جیسے تم ویسے تمہارے ماتحت، تم کچھ نہیں کرو گے۔ مہتا نے کہا دیکھو تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ میں حد سے بڑھ رہا ہوں؟ مہتا نے چیخ کر کہا تم میرے خاندان کی عورت کو اٹھا لائے ہو، میری خالہ زاد بہن کو۔ یہ کیا بکواس ہے ڈی ایس پی داڑا؟ تمہارے سامنے کھڑے ہیں سب لوگ، جو باہر ہیں انہیں بھی بلوا لو، پھر مجھے بتاؤ کہ کس پر شک ہے تمہیں۔ شک کی بات نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم نے اسے یہاں رکھا ہے، مہتا بولا۔ انسپیکٹر نے اپنے افسر کے کان میں کچھ کہا۔ تم اس صورت کی بات تو نہیں کر رہے ہو، ناگ منی کی؟ ڈی ایس پی بولا۔ میں کسی ناگ منی کو نہیں جانتا۔ ڈاکوؤں کے گروہ کی ایک عورت کو ہم نے آج شام ضرور گرفتار کیا ہے اور اس وقت بھی تھانے میں موجود ہے، مگر اس کا آپ جیسے معزز شخص کے خاندان سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ ڈی ایس پی نے کہا۔ کہاں سے پکڑا ہے تمہارے جالے سپاہیوں نے اسے؟ مہتا نے کہا۔ وہ چھپی ہوئی تھی ایک کھنڈر میں، انسپیکٹر نے کہا، ایک پرانے متروک ریلوے کیبن میں۔
یہی مجھے بھی معلوم ہوا ہے، مہتا نے کہا۔ آخر تم نے کیسے فرض کر لیا کہ وہ ڈاکو ہے؟ کیا اس کو ڈاکہ ڈالتے دیکھا تھا کسی نے؟ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی؟ مہتا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اسے کون نہیں جانتا؟ ڈی ایس پی بولا۔ اس کا بھائی شیش ناگ تھا، وہ ابھی مفرور ہے۔ ناگ منی نے بھائی کے ساتھ مل کر ڈکیتی کی ان گنت وارداتیں کی ہیں۔ پتہ نہیں کتنے انسانوں کا خون کیا ہے۔ جب پولیس کا گھیرا یہاں ان کے گرد تنگ ہونے لگا تھا تو وہ پاکستان بھاگ جاتے تھے، اور کچھ عرصے بعد یہی صورتحال وہاں ہوتی تھی تو لوٹ کر اس علاقے میں وارداتیں شروع کر دیتے تھے۔ ڈی ایس پی صاحب کیا اس عورت نے مان لیا ہے کہ وہ ناگ منی ہے؟ اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا ہے؟ ہاں، اور یہ بھی مان لیا ہے کہ شیش ناگ اس کا بھائی ہے، ڈی ایس پی نے کہا۔ تم تشدد کر کے کیا نہیں منوا سکتے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ڈی ایس پی بولا۔ مجھے تصدیق کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر میرے آنے سے پہلے ہی وہ سب مان چکی تھی۔ کسی نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا اس وقت، اور وہ گرفتاری سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں تھی۔ شیرنی کی طرح دوڑ رہی تھی اور ان پولیس والوں کو دھمکی دے رہی تھی کہ اب وہ اپنی خیر منائیں، ان کا بھائی آتا ہی ہوگا، وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے اس لیے ناگ منی کو بہت دور اس تھانے میں شفٹ کر دیا تھا۔ مہتا نے سر پر ہاتھ مارا۔ ہے بھگوان، آخر میں کیا کروں اس پاگل لڑکی کا؟ انسپیکٹر نے ڈی ایس پی کی طرف دیکھا۔ وہ پاگل نہیں ہے سر، پورے ہوش و حواس میں ہے۔ اس نے خود کو ناگ منی تسلیم کیا تھا سب کے سامنے۔ اوہ، یہی تو پاگل پن ہے اس کا۔ تم پوچھتے کیا جھانسی کی رانی ہو تم؟ تو وہ کہتی ہاں، میں انگریزوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ تم کہتے کہ ملکہ نور جاؤ، تو وہ کہتی ہاں، اب جہانگیر آتا ہی ہوگا۔ تم سب کو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے ڈلوا دے گا۔ وہ پڑھی لکھی اور ذہین لڑکی ہے، مگر اس پر دورے پڑتے ہیں تو وہ گھر سے نکل جاتی ہے۔ اسے تہہ خانے میں بند رکھا جاتا ہے اور ہر وقت نگرانی بھی ہوتی ہے۔ خطرناک پاگل نہیں، اس لیے زنجیروں سے یا رسی سے باندھ کر نہیں رکھا جاتا۔ چنانچہ کبھی موقع ملے تو سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کے نکل جاتی ہے۔ سب کو معلوم ہے یہ بات، لوگ پہلے بھی اسے کئی بار جنگلوں اور مرگٹوں سے پکڑ کر لائے ہیں۔ ڈی ایس پی کی نظر میں اب بھی شک تھا۔ مہتا صاحب، یہ کیا کہانی سنا رہے ہیں آپ کا مطلب ہے جھوٹ بول رہا ہوں میں؟ مہتا بھڑک اٹھا۔ ناگ منی کو اپنے خاندان میں شامل کرنے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ میرا بھی نام روشن کرے اور میرے باپ کا بھی۔ آپ کا دماغ خراب ہے کیا؟ چور ڈاکو سے لوگ رشتہ توڑتے ہیں یا جوڑتے ہیں؟ انسپیکٹر زیادہ خراٹ تھا۔ پھر اس نے اقبالی بیان کیوں دیا؟ آپ تو جانتے نہیں کسی ناگ منی کا نام۔ اس نے کہاں سے سن لیا تھا؟ اس نے تم سے سنا ہوگا یا ممکن ہے پہلے سے معلوم ہوا ہو اسے۔ اس اقبالی بیان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ایک ذہنی مریضہ ہے، سارا گاؤں جانتا ہے۔ ہری چند کو بلا لیں، وہ جانتا ہے یہ بات۔ کیا وہ ناگ منی کو، میرا مطلب ہے آپ کی بہن کو، پہچانتے بھی ہیں؟ ڈی ایس پی نے کہا۔ ہاں، بہت اچھی طرح، بچپن کے دوست ہیں ہم، تیسری جماعت سے اکٹھے پڑھتے رہے کالج تک، ایک ہی محلہ بھی تھا۔ اب وہ مصروف ضرور ہو گیا مگر پھر بھی ملتا رہتا ہے۔ پرمیلا میں دلچسپی بھی تھی اسے۔ کون پرمیلا؟ یہی میری پاگل خالہ زاد بہن، بچپن میں آج سے زیادہ ذہین تھی۔ کچھ لوگ ذہنی طور پر پسماندہ ہوتے ہیں، پرمیلا اپنی عمر سے بہت آگے تھی۔ اس کی باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، بے حد حساس اور زود رنج تھی، بعد میں سنکی اور خبتی ہو گئی تھی۔ تصور میں جو کچھ دیکھتی تھی اسے حقیقت سمجھ کے قبول کر لیتی تھی اور دوسروں کے سامنے ایسے بتاتی تھی جیسے آپ بیتی ہو۔ مشہور ہو گیا تھا کہ اس پر سایہ ہے، آسیب ہے۔ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی نفسیاتی علاج کے بارے میں نہیں سوچتا۔ ہم نے بھی صرف سنا ہے کہ سائیکٹرک کلینک ہوتے ہیں بڑے شہروں میں۔ ڈی ایس پی نے پریشان ہو کر کہا۔ مہتا صاحب، میں پوری کیس ہسٹری نہیں سن سکتا اور اس عورت کو آپ کے حوالے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے بھی یقین ہے کہ وہ ناگ منی ہے۔ ہم اس سے شیش ناگ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یعنی تفتیش شروع کر دی ہے تم نے اپنے انہی روایتی طریقوں سے۔ مہتا کا چہرہ لال ہو گیا۔ کیا بتایا اس نے تمہیں؟ ابھی تک تو کچھ نہیں بتایا، مگر بتائے گی، انسپیکٹر نے یقین کے ساتھ کہا۔ ڈی ایس پی صاحب، کچھ شکل سے کام لیں۔ اگر وہ شیش ناگ جیسے ڈاکو کی بہن ہوتی تو وہاں اس کھنڈر میں کیا کام تھا اس کا پورا گروہ ہے تو وہ اکیلی کیسے رہ گئی تھی؟ یہ سب تو معلوم ہو جائے گا۔ کوئی اسلحہ وغیرہ ملا اس کے پاس سے؟ مہتا نے کہا۔ نہیں، اسلحہ تو نہیں ملا، لیکن آپ پہلے اس کی تصویر دیکھ لیں، ڈی ایس پی نے کہا۔ پولیس انسپیکٹر نے ایک فائل آگے بڑھا دی۔ اس میں ناگ منی کے علاوہ اس کے بھائی شیش ناگ کی بہت سی تصاویر تھی۔ وہ تمام اخبارات کے تراشے تھے جن میں وارداتوں کی تفصیل تھی اور مختلف عدالتوں کے جاری کردہ وارنٹ تھے۔ یہ سب ہندی میں تھے، چنانچہ میں کچھ نہ پڑھ سکا، تاہم
اس فائل کو دیکھنے کے بعد بیتا کے لیے شک کی کوئی بات نہ رہی کہ ہم نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ غلط تھا. ہمارے بارے میں اس کا یقین باطل ہو گیا تھا. کمال ہے، بہت مشابہت ہے اس میں اور پرمیلا میں، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ڈی ایس پی صاحب کہ جسے آپ نے گرفتار کیا ہے وہ ناگ منی نہیں، میری خالہ زاد بہن پرمیلا ہے. ڈی ایس پی نے نفی میں سر ہلایا. صرف آپ کے کہنے سے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا. ابھی تو خود آپ نے بھی نہیں دیکھا اس کو. کیا پتا وہ آپ کی خالہ زاد بہن نہ ہو، سچ مچ ڈاکو ناگ منی ہو. آپ اس کو بلائیں یا مجھے لے چلیں اس کے پاس. میتا نے فائل رکھ دی. ڈی ایس پی نے سر ہلایا. ذرا یہاں لاؤ اسے. انسپیکٹر تذبذب کی کیفیت میں کھڑا رہا. یہاں سر؟ ہم نے اسے ایسے باندھ رکھا ہے. اوکے، میتا صاحب کو لے جاؤ اندر. میتا کے ساتھ میں بھی اٹھا تھا، مگر پھر ڈی ایس پی نے مجھے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ. تم کیا اس کے بھائی؟ میں نے بے اختیار کہا. چھوٹی بہن ہے پرمیلا سر. اس تمام عرصے میں جب ڈی ایس پی اور بیتا گفتگو کر رہے تھے میرے دل کی عجیب حالت تھی. کبھی اچانک امید خوابی آنے لگتی تھی، پھر مایوسی کے اندھیرے میں امید کی آخری کرن بھی ڈوب جاتی تھی. میں گل کا تصور کرتا تھا تو مجھے موچن اور شیلا کا خیال آتا تھا. صرف گل ہی بتا سکتی تھی کہ ان پر بعد میں کیا گزری، مگر گل زنجیروں میں جکڑی پڑی تھی اور یہی نہیں، وہ اعتراف جرم بھی کر چکی تھی. ایک عورت پر تھانے کی دہشت ہی اتنی ہوتی ہے کہ وہ تشدد سے بچنے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے. گل نے زیادہ بہادری کا ثبوت دیا تھا، مگر اس کے مقابل تفتیش کرنے والے سفاک درندوں کا غول تھا. معلوم نہیں انہوں نے اس پر کیا مظالم توڑے تھے. میتا کے چلانے کی آواز پر میں چونکا. پرمیلا پاگل، یہ کیا حال کر دیا ان ظالموں نے تیرا. میں تڑپ کر اٹھا، مگر ڈی ایس پی نے گرج کر کہا بیٹھ جاؤ. کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اسے وہی نام بتایا جو مہتا کو بتایا تھا. ڈی ایس پی نے ایک فاش غلطی کی تھی. اگر وہ پہلے گل سے پوچھ لیتا کہ مہتا کون ہے اور کہاں رہتا ہے، پرمیلا کس کا نام ہے اور اس کا بھائی کون ہے، تو سارا جھوٹ کھل جاتا. اب مہتا نے اسے سب کچھ خود ہی بتا دیا تھا. میرا نام بھی مہتا نہیں، اگر ایک ایک کو جیل میں نہ ڈلوا دیا میں نے. پرمیلا، وہ چلا رہا تھا اور میں رات کے سناٹے میں اس کی آواز صاف سن رہا تھا. تو فکر مت کر، تیری اور میری ماں سگی بہنیں تھی، تیرا بھائی بھی آیا ہے میرے ساتھ. میں نے پہلی بار گل کی آواز سنی. میں یہاں کیسے آ گئی بھیا؟ وہ رو رہی تھی اور سخت دہشت زدہ معلوم ہوتی تھی. رو مت، جو ہونا تھا ہو گیا، اب میں سب ٹھیک کر لوں گا. مہتا نے کہا میں ابھی ہری چند کو بلاتا ہوں فون کر کے، آخر وہ کس دن کام آئے گا. ایم پی اے کی اولاد، دیکھنا وہ کیا کرے گا تجھے اس سال میں دیکھ کر. جب وہ میرے سامنے آیا تو مہتا کی حالت واقعی ایسی تھی کہ میں نے اس کی اعلیٰ اداکارانہ صلاحیت کا اعتراف کیا. وہ غصے میں آگ بگولا ہو رہا تھا اور بری طرح کانپ رہا تھا. فون ملاؤ ابھی اور اسی وقت.